عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے فضل ملنے پر، اس کی رحمت کے عطا ہونے پر اظہار مسرت کریں۔ میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں، اس زمانے میں نہ لوگ خوشیاں بانٹتے ہیں اور نہ کسی کو خوش دیکھ کر الا ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں۔ خوشی، مسرت، خوشخبری اسلام کا ترائے امتیاز ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں مایوسیوں کو زیادہ ڈسکس کرتا ہے تو وہ پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا یار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ یہ تو ادھر ہی رہیں گے اور میں چلا جاؤں گا۔ آپ میری بات سنیں توجہ سے، اللہ برکت دے آپ کو۔ بھائیوں، خوش رہنا اور خوشیوں کو ڈسکس کرنا اور خیر والی بولی بولنا، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتی ہے چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ دکھ نہیں ہوتے، دکھ بندے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں نہ ہوتا زندگی میں سارے دکھ ہی ہوں، سکھ ہو ہی کوئی نہ ہو۔ 360 ہڈیاں وجود میں ڈاکٹر بتاتے ہیں، ایک گھٹنے میں صرف درد ہے تو باقی 359 تو ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم سے جب بھی پوچھا جاتا ہے، ہم اس گھٹنے کا ذکر کرتے ہیں جو درد کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اسے بار بار یاد کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، اور جب بندہ خوش رہنے لگ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر خوشیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مایوس رہنا، پریشان رہنا، الجھے رہنا، کمزور باتیں کرنا، ہر وقت کمزوریوں کو ڈسکس کرنا، یہ لوگوں کو بزدل بنا دیتا ہے، یہ لوگوں کو مریض بنا دیتا ہے، یہ ذہنی طور پر انسان کو گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے جو انعامات موجود ہیں، جب بندہ ان کا ذکر کرتا ہے نا تو طبیعت شکر والی بن جاتی ہے، اور جب شکر پیدا ہوتا ہے تو نعمتیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ خوش نہیں رہتے، بس کوئی ایک آدھ دکھ ہے، اس دکھ کو لیے پھرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آج دکان پہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، کسی بات پہ آپ غمزدہ ہیں، یا چلیں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کاروبار میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، لیکن اس میں بچوں کی غلطی تو کوئی نہیں نا۔ لیکن آپ گھر آئے ہیں تو آپ کی طبیعت بڑی سخت ہے، لہجہ بڑا سخت ہے، بچے نے دوڑ کے دروازہ کھولا ہے، اس کا دل کرتا ہے ابا مجھے سینے سے لگا لے۔ ماں کا دل کر رہا ہے پتر صبح سے گیا ہے، شام آئے گا، 2 باتیں کروں گی۔ بیوی نے سارا کچھ روک کے رکھا ہے، اس نے شوہر ہی کو کہنا ہے، وہی اس کا لباس، لیکن ہم باہر کی بھی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ہم خوش نہیں ہوتے، خوشیاں تقسیم نہیں کرتے۔ وہ بھائی دکھ رہتے ہیں۔ میری کیمرے والے دوستوں سے بھی گزارش ہوگی، اگر آپ بیٹھ جائیں تو یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، تھوڑی تصویریں بن جائیں گی پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جزا دے، اللہ جزا۔ سنیں جی، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کا سردار ہوں، سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ ساتھ ہیں، آزمائشیں ساتھ ہیں، پریشانیاں ساتھ ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اب کیا بندہ ہنسنا بھول جائے؟ اب کیا بندہ مسکرانا بھول جائے؟ اب کیا ہر وقت انہی چیزوں کو ڈسکس کرتا رہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ کے لفظ بھی بڑے ہی حسین ہیں، فرماتے ہیں جب بھی حضور نے میری طرف دیکھا
کریم نے مسکرا کے ہی دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تبسم کرنا یہ حضور کی عادت ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرایا کرتے، مسکراتے رہتے، مسکرانے کو پسند کرتے، مسکرانے کی بات کرتے، خوشیاں تقسیم کرتے۔ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن بشیر پہلے ہیں، نذیر بعد میں ہیں۔ حضور خوشخبریاں زیادہ سنایا کرتے، نبی پاک علیہ السلام غلاموں کو نوازتے زیادہ، حضور عطائیں زیادہ کرتے۔ او یار غلام محبوب کا ذکر کریں، خوشخبری ان کے لیے ہے کہ وہ حضور کا ذکر کریں، لیکن یہاں تو نبی پاک جناب صدیق کی تعریف کرتے، حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری دیتے، جناب عمر کو فرماتے تمہاری زبان پہ حق بولتا ہے، مولا علی سے فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ نبی پاک خوشیاں بانٹتے، لوگوں کو تسلی دیتے، حضور علیہ السلام خوش رہتے۔ آپ دیکھیے جب بھی نبی پاک علیہ السلام کہیں کوئی قافلہ روانہ کرتے، وہ قافلہ تبلیغ کے لیے جاتا یا جہاد کے لیے جاتا، تو دو باتیں حضور ضرور بیان فرماتے۔ ایک تو حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں کو خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا، اور دوسرا فرماتے لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو امت کے معاملے میں اگر دو باتوں میں اختیار ملتا نا کہ محبوب یہ قبول کر لیں گے یہ کر لیں، حضور امت کے لیے وہ چیز قبول کرتے تھے جو آسان ہوتی، خوشخبری دینا، خوش رہنا۔ یعنی حضور نا بات کوئی بھی ہوتی بات خوشخبری کی چھیڑ دیتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، ایک خاتون کا بچہ کھو گیا، وہ بڑی بے چینی سے، بے قراری سے، پریشانی سے ادھر ادھر یہاں وہاں بچہ ڈھونڈ رہی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، پریشان ہے، الجھی ہوئی ہے۔ اب اس کی وہ بے قرار کے بعد میں شارحین نے لکھا بچہ مل گیا، اس کی وہ بے چین اور بے قرار، کبھی بیٹا گم ہو جائے اور پھر تلاش بھی اماں کر رہی ہو، تو اس بے قراری کو نہ کوئی ناپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی پرکھ سکتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے اس بے قراری کو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور بھی دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے محبوب فرمانے لگے میرے غلاموں ایک بات تو بتاؤ، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے تو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، پھر غور کریں۔ میں نے پہلے دعا مانگی اللہ سے، پھر دعا مانگتا ہوں اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا ذرا۔ ویڈیو ضرور بنائیں پر توجہ تو میری طرف رکھے نا بھائی۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، فرماتے ہیں محبوب کے عورت پریشان ہے، بچہ کھو گیا ہے، جنگ کا عالم ہے، بے چینی سے ڈھونڈ رہی ہے۔ اب وہ تو بیٹے کی جھلک دیکھنے کو ترس رہی ہے نا، تو حضور صحابہ کے ذہنوں پر سوال کھڑا کرتے، کریم فرماتے کہ بتاؤ اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کہ یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس حضور نے خوشخبری سنا دی، نبی پاک نے دل ٹھنڈے کر دیے، صحابہ کے مزاج تازہ ہو گئے۔ آپ نے وہ سوال جو حضور نے قائم کیا ہے وہ سوال یاد رکھنا ہے۔ فرمایا کیا اس خاتون کو بچہ مل جائے تو یہ آگ میں ڈالے گی؟ حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس پھر محبوب نے ایک جملہ کہا اور کئی خوشخبریوں کے دروازے کھولے۔ محبوب فرمانے لگے رب اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ بس یہاں بات کو بند کر دیا، فرمایا اللہ اس سے کہیں بڑھ کر، مانا کیا ہے؟ خدا کی رحمت بھی نہیں چاہتی بندے آگ میں جائیں، اللہ کا کرم بھی پسند نہیں کرتا کہ بندے دوزخ میں۔ ہر وقت خوشخبری کی بات حضور کرتے، ہر وقت خوشخبری کی بات۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 5 نہیں پڑھی جاتی، 2 ہی پڑھوں گا، کلمہ پڑھ لوں؟ فرمایا آ جا تو پڑھ صحیح، یہ اختیار صرف نبی پاک کا ہے۔ فرمایا تو پڑھ کلمہ سچے دل سے، میں تیرے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ گویا حضور نے دین کلمہ پڑھا کے اس کے پچھلے گناہ،
وہ بات کی بات ہے، شارحین کہتے ہیں پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا، لیکن حضور خوشخبری دیتے، خوش رکھتے، لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتے۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ بندے ایسے ہیں جن کے پاس اچھی خبر ہی کوئی نہیں، ان سے آپ کبھی ملک کی حالات سنیں تو لگتا ہے 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں، بس اتنے برے حالات ہیں ان کے پاس۔ آپ بیٹھے نا کبھی جناب، وہ مجھے ایک دوست بڑا گھبرایا، بڑا پریشان، بڑا غصے میں، کہنے لگا پیر صاحب لوگ مولویوں کے بڑے خلاف ہو گئے ہیں، مولویوں پیروں کے۔ تو بڑا پریشان تھا، میں سامنے سے مسکرا دیا۔ کہنے لگا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ میں نے کہا چل تو نے کہا نا لوگ مولویوں پیروں کے خلاف ہے، یہ بتا پولیس والوں کے حق میں ہیں لوگ؟ وہ بھی پھر انجی ہسیا جو میں تسی نہیں سارے ہسے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یہ بتا لوگ وکیلوں کے حق میں ہیں؟ پھر میں نے کہا بابڈا والوں کو دعائیں دیتے ہوں گے روز سویرے اٹھ کے۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ اس چکر، ہمارا مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا ہے، ہم کیڑے نکالنا اللہ معاف کرے شغل بنا لیا ہم نے، ہر چیز سے کیڑے نکالو، ہر ایک کو برا کہو۔ او خدا کے بندے مثبت بات بھی کر، خیر والی بات بھی کر، اچھے لفظ بھی بول، اپنی زندگی میں تو خوشخبری بھی دے، تو تسلی بھی دے، تو لوگوں کے لیے خیر والے جملے کہہ۔ میرے عزیز، میرے رسول تو دنیا میں آئے ہی خوشخبری لے کے آئے۔ حضور آئے ہیں یتیموں کے لیے خوشخبری لائے، یتیم کو پالنے والے کے لیے خوشخبری لائے، حضور بیوہ کے لیے خوشخبری لائے، حضور ماں کے لیے خوشخبری لائے، باپ کے لیے خوشخبری لائے۔ علم کی طلب کرنے والا طالب علم ابھی الف با تا سا نہیں پڑھا، گھر سے نکلا ہے، حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اپنے پار اس کے پیروں کے نیچے بچھا بھی دیے۔ یہ ذرا خوشخبری کا رنگ بھی تو دیکھو، ابھی کوئی ڈگری لی نہیں، گھر سے نکلا ہے، فرشتوں نے، حضور نے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں فضیلت لکھی۔ حضور تو سب کو خوش رکھتے، خوشخبری دیتے، ہاں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سناتے، نبی پاک تنبیہ بھی فرماتے، لیکن زیادہ خوشخبریاں دیتے حضور۔ نبی پاک پسند فرماتے خوشخبری دینا، خوش رہنے کی بات کرتے، حضور مسکرایا کرتے، کوئی مسکرانے والی بات ہوتی تو حضور اس پر مسکرا پڑتے۔ ایک بات کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کچھ بندوں کا نا جعلی روب ہوتا ہے، جعلی، اصلی نہیں۔ وہ ایسے ہی جناب ہو جی میں گھر جاواں تے میرے بچے اچے ساہ نہیں لیندے، تو میں نے کہا جناب وہ آپ کے بچے ہیں نا، آپ ابا جی بن کے گھر جاتے ہیں، یہاں کوئی آپ بڑے ڈکٹیٹر بن کے گھر جاتے ہیں؟ بچوں کو تو چاہیے آپ کے سینے سے لا کے خوش ہو جائیں، آپ کو باتیں سنائیں۔ یار دیکھو نا جی میں مصروف بڑا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ مصروف مدینے والے محبوب، لیکن نواسا، ایک نواسا اس کندھے پر، دوسرا دوسرے کندھے پر۔ نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ کو حضور نے گود میں اٹھایا ہوا، نبی پاک ان سے بات کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے، میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا۔ نبی کریم فرمانے لگے تیرے دل سے رحمت نکل گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ حضور گھر والوں کے پاس بیٹھتے، ان سے بات کرتے، ازواج مطہرات کو وقت دیتے، صحابہ کے بیچ بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے۔ لو ایک حدیث سنو آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے، یہ سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا کچھ بندے جنت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک کھیتی باڑی کرنے کو دل کرتا ہے۔ کہاں؟ جنت میں بھی۔ وہ کچھ بزرگ ہیں نا، وہ کہنے جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ ہی گیا، میں نے کوئی کام کرن دے، تو جنت میں بھی۔ یہ سیاستہ میں حدیث، جنت میں بھی کہیں گے یا اللہ کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے نا، تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تم راضی نہیں ہو جو تمہیں دیا ہے، تو عرض کریں گے مالک دل کرتا ہے۔ تو جنت میں چونکہ ہر خواہش پوری ہوگی تو اللہ اجازت دے دے گا، ادھر بیج ڈالیں گے ادھر فصل پک کے تیار، اور پھر فصل پک کے تیار ہوگی تو اتنی بڑی ہوگی کہ پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب نبی پاک نے بات کی، حضور سے زیادہ تو کسی کا اکرام نہیں، نہ نبی پاک سے زیادہ تو روب نہیں نہ کسی کا، صحابہ اور تو دنیا کی کسی، اتنا روب ہے، اس کے باوجود مسکراہٹ کی اجازت ہے، بات کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کہیں گے کھیتی باڑی اجازت ملے گی،
پھر فصل پک جائے گی، پھر پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائے گا۔ ایک صحابی قریب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم تو نہیں ہوں گے، یہ انصاریوں یا قریشیوں میں سے کوئی ہوگا، یہی شوقین ہے کھیتی باڑی کے، قربان جائیں۔ اس نے مسکراہٹ والی بات کی اور میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا۔